حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کا پانی لانے پر ایک ہدہد پرندہ مامور تھا۔ ہدہد دربار سلمانی کا خاص خدمتگار تھا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے لیے جنگل میں جہاں کہیں بھی پانی ہوتا تھا تلاش کر کر لاتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے رایا بڑے ادب سے دستہ بستہ کھڑی تھی۔ دربار میں مکمل خاموشی تھی۔ جنوں پری، چرند، پرند میں کسی کی جرات نہ تھی کہ وہ منہ سے بھی آواز نکالے۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھ کر کہا، میں اپنے سامنے ہدہد کو موجود نہیں پا رہا۔ کیا پرندوں کی کثرت کے وہ سبب نظر نہیں آ رہا کہ وہ دربار سے غیر حاضر ہے؟ سب نے ادھر ادھر دیکھا مگر ہدہد نہ دکھائی دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ہدہد دربار سے غیر حاضر ہے۔ میں اسے اس کی اس کوتاہی کی سخت سزا دوں گا، بلکہ اسے ذبح کر ڈالوں گا جب تک وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول جواز پیش نہ کرے۔ ان کے لہجے میں سختی محسوس کر کے ہر طرف خاموشی پھیل گئی اور سب کو ہدہد کے متعلق تشویش ہونے لگی۔ ہدہد کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے وقت تک دربار میں پہنچ جائے گا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں بلند پرواز کر کے دنیا کا نظارہ کر لوں۔ چنانچہ اس نے اونچی اڑان کی اور ملکہ بلقیس کا باغ دیکھا۔ وہ باغ میں اترا تو وہاں اپنے ایک ہم جنس کو پایا۔ ہم جنس ہدہد نے ہدہد سلیمانی سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں، ہدہد نے بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ ہم جنس ہدہد نے سوال کیا۔ ہدہد سلیمانی نے جواب دیا، وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام انسانوں، جنوں اور شیاطین کے بادشاہ ہیں۔ تمام چرند پرند ان کے مزیع و تابع فرما ہیں۔ لیکن تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ ہدہد بولا، میں اسی شہر کا باسی ہوں۔ اس ملک پر ملکہ بلقیس حکمران ہے۔ اگرچہ تمہارے بادشاہ کا ملک بہت بڑا ہے، لیکن ہماری شہزادی بھی یمن کی ملکہ ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ملک کی سیر کروں۔ ہدہد سلیمانی نے تیزی سے کہا، نہیں نہیں، مجھے ڈر ہے کہ نماز کا وقت نہ گزر جائے، کیونکہ وضو کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے یاد کریں گے، اور اگر میں اس وقت ان کے پاس موجود نہ ہوا تو وہ مجھ پر خفا ہوں گے۔ بلقیس کے ہدہد نے کہا، اگر تم میرے ملک کا کوئی تحفہ ان کی خدمت میں لے جاؤ تو مجھے یقین ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ کو معقول سمجھ کر ہدہد سلیمانی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ملک سبا یمن کی خوب سیر کی اور نماز عصر کے وقت دربار سلیمانی میں پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھ کر غصے سے پوچھا، اے ہدہد، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہدہد نے سر جھکا کر التجا کی، حضرت، بے شک میں قصوروار ہوں، لیکن اپنے قصور کی آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کرتے ہوئے دیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ ہدہد کہنے لگا، حضور، میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا اب تک حضور کو علم نہیں تھا۔ میں ملک سبا کی ایک خاص خبر لایا ہوں، اور وہ یہ کہ ملک سبا پر ایک عورت کی حکمرانی ہے جسے ملکہ بلقیس کہتے ہیں۔ وہ 30 گز لمبے چوڑے تخت پر بیٹھتی ہے جو سرخ رنگ کا ہے۔ اس تخت احمر کے پائے یاقوت سے بنے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو زندگی کی ہر آسائش اور نعمت سے مالا مال کیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر ہیں۔ ملکہ بلقیس اور اس کی رایا اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کی پوجا کرتی ہے۔
شیطان ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھائی کا لباس پہنا دیتا ہے اور پوری قوم گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبتی ہوئی ہے۔ ملکہ سبا اور ملکہ بلقیس کا حال سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری سچائی کا امتحان لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط تحریر کیا اور ہدہد کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کو یہ خط پہنچائے۔ خط لے کر ہدہد اڑتا ہوا ملکہ بلقیس کے محل میں پہنچ گیا۔ ملکہ اس وقت اپنے خوابگاہ میں سو رہی تھی۔ ہدہد اور شیطان کے رشتے کمرے میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ کے سینے پہ رکھ کر واپس باہر نکل گیا۔ ملکہ کی آنکھ کھلی تو خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھر خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر دیکھ کر اس نے خط کھولا اور پڑھنے لگی۔ خط میں یہ لکھا تھا، اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز اتنا ناز اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خداوند برتر کے حضور جھک جانا چاہیے۔ اسی کی رضا کو اپنا نصیب العین اور اس کے احکام کی پابندی کو اپنا شیوا بنانا چاہیے۔ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو طلب کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں۔ درباریوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں جو خود کو پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ کے درباریوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بتایا اور انہیں خط کی عبارت سنا کر ان سے مشورہ مانگا کہ اس خط کا کیا جواب دیا جائے۔ درباریوں میں سے چند بڑے ارکان حکومت نے کہا، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود آپ جو بھی مناسب سمجھے فیصلہ کریں، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ ملکہ بلقیس کے درباریوں کی تجویز سن کر کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن کسی معاملے کا حل یہ نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جایا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ چند قاصدوں کو پیش و قیمت تحائف دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے۔ اس بہانے قاصد ان کی شوکت و عظمت کا خوبی اندازہ لگائیں گے اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی زبردست قوت اور طاقت کے بادشاہ ہوئے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہوگا۔ تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کیا۔ تب ملکہ نے پیش قیمت تحائف کے ساتھ چند لیچی دربار سلمانی میں روانہ کیے۔ یہ جب دربار میں پہنچے تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف دیکھ کر لیچیوں سے فرمایا، تم جن قیمتی اشیاء سے مجھے بہلانے آئے ہو، ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میرے اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ میرے نزدیک تمہارے ان تحائف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ملک، حکومت اور مال و دولت میرا نصب العین نہیں ہے۔ میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمام لوگ احکامات الہی کے پابند ہو جائیں۔ تم یہ تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے جا کر کہو کہ اگر اس نے میرے نصب العین میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو میں ایک عظیم الشان لشکر لے کر اس کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ لیچو نے واپس جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جواب سے مطلع کیا، ان کی شان و شوکت کا نقشہ بیان کیا۔ تب ملکہ بلقیس فکر بند ہو گئی اور ایک بڑے وفد کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئیں۔ وہ اپنے عظیم الشان تخت پر سفر کر رہی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے درباریوں سے پوچھا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ حضور، دربار کا وقت ختم ہونے تک میں بلقیس کا تخت یہاں لا سکتا ہوں۔
ایک جن نے ادب سے کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ بہت زیادہ وقت ہے، میں اس سے بھی پہلے ملکہ کا تخت یہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمام درباری خاموش رہے۔ آخر وزیر اعظم برقیہ نے کہا حضور اگر اجازت دیں تو میں چشم زدن میں ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں۔ آپ نے وزیر اعظم برقیہ کو اجازت دی اور وہ پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت وہاں لے آیا۔ آپ نے ملکہ کا خیر مقدم کیا اور اس کے آرام اور آسائش کا سامان مہیا کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوئیں اور آپ پر ایمان لے آئیں، پھر آپ سے اجازت لے کر اپنے وطن واپس چلی گئیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔